کا نام لیتے ہیں الحمدللہ احیانا الحمدللہ احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ اللہ کا نام. اب وضو بنانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, پانی بھر کر وضو بنانے بیٹھے تو نام لے رہے ہیں بسم اللہ, اللہ کا نام. وضو بنا کے فارغ ہوتے تو اللہ کا نام اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اللہ کا نام. مسجد میں داخل ہوتے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہ کا نام. نماز پڑھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اللہ اکبر, اللہ کا نام. جب تک نماز میں کھڑے ہیں اللہ کی حمد و ثنا. اللہم باعد بینی و بین خطایایا یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, اللہ کا نام. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اللہ کا نام. رکوع میں جاتے اللہ اکبر, اللہ کا نام. رکوع میں جب تک رہتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یا سبحان ربی العظیم, اللہ کا نام. رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ کا نام. کھڑے ہوتے تو ربنا ولک الحمد, رب کا نام. اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے تو اللہ کا نام. سجدے میں بھی رہتے تو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یا سبحان ربی الاعلی, اللہ کا نام. سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ کا نام. دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے رب اغفر لی, رب اغفر لی 2 مرتبہ پڑھتے تو اللہ کا رب کا نام. یا اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی وعافنی وارزقنی, اللہ کا نام. التحیات میں بیٹھتے تو اللہ کا نام. درود پڑھتے تو اللہ کا نام. اللہم انی ظلمت نفسی یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہ کا نام. نماز شروع کی تھی تو اللہ کے نام سے, اور نماز پڑھ کر جب سلام پھیر رہے, نماز ختم کر رہے تو اللہ کے نام پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ شروع کی تھی. اللہ اکبر, دیکھیے اللہ کا نام. اور نماز ختم کر رہے تو کہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ کا نام. اب مسجد میں بیٹھے تو خالی نہیں بیٹھے, اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ کا نام. جتنی دیر ذکر و اذکار میں لگائیں اللہ کا نام. سبحان اللہ, اللہ کا نام. الحمدللہ, اللہ کا نام. اللہ اکبر, اللہ کا نام. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اللہ کا نام. ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر مسجد سے نکل رہے ہیں تو مسجد سے باہر آ رہے اللہم انی اسألک من فضلک, اللہ کا نام. گھر میں داخل ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ کا نام. گھر سے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی وربک اللہ, اللہ کا نام. دعا سلام کسی سے ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب آپ کسی کو دیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کسی سے مصافحہ کرے تو یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ کا نام. اوپر چڑھے تو اللہ اکبر, نیچے اترے تو سبحان اللہ. آئینہ دیکھے تو اللہ کا نام. کپڑا پہنے تو اللہ کا نام. اٹھے تو اللہ کا نام. چلے تو اللہ کا نام. سونے کے لیے کھانا کھائے تو بسم اللہ, اللہ کا نام. کھانا کھا کر فارغ ہو تو الحمدللہ, اللہ کا نام. کسی کو چھینک آئے اور کہہ دے الحمدللہ تو اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ, اور خود چھینک آئے تو کہے الحمدللہ, اللہ کا نام. غور کیجئے, اٹھے تھے اللہ کا نام لے کر, یہاں تک کہ پیشاب اور پائخانے کے لیے, لیٹرین کے لیے, قضاء حاجت کے لیے جائیں تو ادھر بھی اللہ کا نام. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, وہاں سے نکلے تو غفرانک, اے اللہ تیری مغفرت کا طلبگار ہوں. میرے بھائیو, اللہ کا نام ہر وقت اللہ کا
का नाम, उठे थे तो अल्लाह का नाम लेकर अब बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, जब लेटते दाहिनी करवट से तो उधर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। यहां तक के बीवी से अपनी जरूरत भी पूरी करे तो उधर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान जन्निबी शैतानी मा रज़क़तना, अल्लाहुम्मा जन्निबी शैतान व जन्निबी शैतानी मा रज़क़तना। आय अल्लाह मुझे शैतान से महफूज फरमा, अल्लाह व जन्निबना शैतान, आय अल्लाह मुझे शैतान से दूर रख, व जन्निबी शैतान, और शैतान को मुझसे दूर रख। उस औलाद से जो तू आज की मुलाकात में मुझे अता करने वाला है, हमको भी शैतान से बचा, और उस बच्चे को भी जो तू आज हमारी मुलाकात से तू हमें अता करने वाला है, उस बच्चे की भी हिफाजत फरमा। बीवी से मुलाकात हो, हम बिस्तरी हो तो उधर भी अल्लाह का नाम, गौर करो कितना अल्लाह का नाम, वरू तबसा उसका नाम अहमद होगा, और अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला होगा। सबसे ज्यादा नाम अगर किसी ने लिया अल्लाह का तो वो हस्ती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आगे कहा आया स्वर्ग में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आया मोहम्मद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं जो तुम्हें स्वर्ग में ले जाए, जो तुम्हें जन्नत में ले जाए। अभी दो ही चीजें हुई हैं, हालांकि इन दोनों को मिलाओ तो एक चीज होगी कलमे की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अभी मैंने अहमद बताया है, मोहम्मद का नाम भी वेदों में आया है। मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका, मोहम्मद इस धरती पर जब आएंगे तो उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोहम्मदांधिकारम नाशम, मैंने बहुत दिनों से मंत्र पढ़े नहीं, बल्कि कई सालों से मंत्र पढ़े नहीं, लेकिन आज पता नहीं सोच के भी नहीं आया था, लेकिन निकल गया, पढ़ दिए, कोई बात भी नहीं। ये इस सीजन की ये लास्ट तकरीर भी है, कल हम यूपी में होंगे, फिर इस एरिया में शायद 30 तारीख को कहीं प्रोग्राम है मेरा, वैसे तो 25 से फिर शुरू हो रहे हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इस एरिया में आसपास कहीं 30 तारीख को फिर है, हमें याद नहीं है कहाँ है। वो लोग भी तौसीफ साहबी के पास जाकर प्रोग्राम लिए थे। तो मेरे भाइयों, आज की तकरीर को कोई दलील न बनाए कि मौलाना साहब उधर मंत्र पढ़े तो हमारे इधर भी मंत्र पढ़े। मैं पढ़ता नहीं हूं, क्योंकि अब जरूरत मुसलमानों को रास्ते पे लाने की है, न कि वेदों के मंत्र की। अब जरूरत मुसलमानों के अंदर दीन के फूकने की है, न कि वेदों के मंत्र की। लेकिन चूंकि तो आज थोड़ा सा मूड था, आप लोगों की भीड़ देखकर बन गया, तो मैंने पढ़ दिए। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, हालांकि मैं बता दूं कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं। मेरे ऊपर हाई कोर्ट की बाउंडेशन लगी हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, कि जब तक आप केस से बरी नहीं हो जाते हैं तब तक आप कहीं ना मंत्र पढ़ेंगे न किसी दूसरे धर्म पे कोई टिप्पणी करेंगे। तो ये इसी फाउंडेशन की बात जो मैं कहीं पढ़ नहीं रहा था, लेकिन आज पढ़ दिया। अच्छा हुआ चैनल वालों को मैंने पहले ही हटा दिया, वरना ये दे ही देते कहीं ना कहीं और हो जाता कुछ मामला। चलिए वो मामला मेरा है, मैं निपटूंगा। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, क्या कहा, वअन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु वअन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। मोहम्मदांधिकारम, मोहम्मद आएंगे, उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। अंधिकारम नाशम, मोहम्मद तो आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। यानी नबी के आने से पहले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरा भी ऐसा, अरे हम और आप क्या शराब पिएंगे जो अरब के अंदर पी जाती थी? हम और आप क्या जुआ खेलेंगे जो अरब के अंदर खेला जाता था? जुए में लोग रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान हार जाते थे तो बीवी लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार गए तब भी कहता था नहीं अभी हमारे पास जवान बेटी है, उसको भी लगा देता था जुए। शराब तो इतनी पी जाती थी, जैसे हम लोग खाना खाते वक्त गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक रख लेते हैं ना, थम्स अप, पेप्सी, स्प्राइट, खाना खाते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। अरब के लोग खाना खाते वक्त शराब की बोतल अपने पास रखते थे, वो स्प्राइट या पानी की जगह पर शराब पीते थे। उनके घर जब कोई बच्चा पैदा होता था तो अपने बच्चे को पैदा होने के बाद मां के दूध का कतरा नहीं,
بلکہ شراب کا قطرہ اس کے حلق میں ڈالتے تھے اور یہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے بیٹے کے حلق میں سب سے پہلے شراب گئی۔ زناکاری عام تھی۔ اندھیرے کا حال یہ تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر کسی کی ماں بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی تو وہ اپنی ہی ماں کو گھر سے باہر نکالتا تھا اور اپنی چادر لے کر ماں کے سر پہ ڈال دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کیا ہے لوگوں، میری ماں کے پاس اب کوئی بھی آدمی دوسری شادی کا پیغام نہ بھیجے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے اپنے باپ کی چادر اپنی ماں پر ڈال دی، یعنی اب یہ میری ماں نہیں رہی، آج سے یہ میری بیوی ہو گئی۔ اتنا اندھیرا تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو ان کا چہرہ پس مردہ ہو جاتا، افسوس میں پیشانی پہ پسینہ آ جاتا، لیکن 4 سال تک وہ اپنی بیٹی کو پالتا پوستا بڑا کرتا، اور اس کے بعد جب وہ امی امی ابو ابو کہنے لگتی، چلنے پھرنے کے لائق ہوتی، 4 سال کی بچی کوئی معمولی نہیں، اچھی خاصی بڑی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اپنی بیٹی کو جنگل میں لے جاتا میلہ دکھانے کے بہانے، اور پہلے سے گڈھا کھود کر تیار رکھتا، بیٹی سے کہتا بیٹی اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو تمہاری امی نظر آئیں گی۔ بیٹی اپنی ماں کو دیکھنے کے چکر میں اس گڈھے میں جھانکتی تو یہ پیچھے سے اپنی بیٹی کو دھکا دیتا، وہ بیٹی اس گڑھے میں گر جاتی، اوپر سے مٹی ڈال دیتا، اس کو پاٹ دیتا اور زندہ دفن کر دیتا، اور بیٹی چیختی رہتی ابو یہ کیا کر رہے ہیں، ابو میرا کیا قصور ہے، ابو مجھے کیوں مار رہے ہیں۔ یہ اس وقت تک اس قبر کے پاس کھڑا رہتا جب تک کہ وہ آخری سانس نہیں لیتی، اس کی آخری چیخ نہیں نکل جاتی۔ جب یقین کر لیتا کہ اب بیٹی مر گئی ہوگی تب وہاں سے آتا، میرے بھائی ہو، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ایسی لڑکی جو زندہ درگور کر دی گئی، ایسی بیٹی جو زندہ دفن کر دی گئی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بچی کو زندگی دے گا، اس کو زبان دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قَتَلَتْ، تو کیوں قتل کی گئی، تو کیوں ماری گئی۔ وہ ننھی سی معصوم بچی جو جواب دے سکے گی وہ جواب ہوگا اللہ میرا قصور یہ تھا، میری غلطی یہ تھی کہ تو نے مجھے میرے باپ کے گھر میں لڑکی بنا کر پیدا کیا، بیٹی بنا کر پیدا کیا، اور میرا کوئی قصور نہیں۔ یہ حالات تھے عرب کے، شادیوں کا طریقہ تھا۔ بخاری پر یہ کتاب النکاح اور زمانے جاہلیت کے نکاح پر نظر ڈالو، بخاری کے اندر ایک لکل شادی کر کے لڑکی سے بیوی بنا کر لاتا، لیکن اس کے ساتھ کوئی رات نہیں گزارتا، بیوی میری، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ وہ لیٹنا گوارا نہیں کرتا تھا، اپنی ہی شادی کے بعد لائی ہوئی اس لڑکی کو، اپنی بیوی کو اپنے ہی کسی فرینڈ کے کسی دوست کے حوالے کر دیتا اور کہتا لے جاؤ ملو اس سے، اور اتنے دن تک تم اس سے ملتے رہو جب تک کہ یہ حمل نہ ٹھہر جائے، اس کے بچہ نہ ٹھہر جائے۔ جب پتا چلتا کہ جن لڑکا لے گیا اس سے حمل ٹھہر گیا، اس سے گربھ ٹھہر گیا، تو پھر وہ لڑکی کو لے کے آتا اور اصلی شوہر کو دے دیتا، پتی کو، لو اس سے حمل ٹھہر چکا ہے مجھ سے، اب اس کو تم سنبھالو۔ تب وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھتا، اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ ان کا عقیدہ تھا ایسا کرنے سے بچہ شریف پیدا ہوگا، بچہ نیک پیدا ہوگا۔ یہ شادی کا طریقہ تھا میرے بھائیوں، عرب کی دھرتی پر محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے یہ طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک ہی لڑکی کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 سے کم آدمی جاتے، 3 4 5 6، لیکن 10 سے کم، 10 تک، اس سے زیادہ نہیں۔
9-10 ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور اس کے ساتھ پورے سال ملاقات کرتے، زنا کرتے، اور جب اس لڑکی کے کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تب یہ ان سب کو بلاتی، جتنے لوگ ان کے پاس آئے سب کو بلاتی اور سب کو آنا پڑتا۔ پھر وہ عورت، وہ لڑکی اس بچے کو جو پیدا ہوا ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھ دیتی تھی، یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا تھا، یہ اس کی بیوی مان لی جاتی تھی، اور وہ جس کی گود میں بچہ رکھا وہ آدمی اس کا پتی مان لیا جاتا تھا، اور پھر رخصتی کر دی جاتی تھی۔ یہ شادی کا ایک اور بھیانک طریقہ تھا۔ شادی کا ایک تیسرا طریقہ بھی تھا کہ کچھ عورتیں اپنے گھروں میں ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس جو آنا چاہے آ جائے، پورے سال تک لوگ اس کے پاس آتے، اس سے زنا کرتے، اور جب 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان سب کو بلاتی، جتنے لوگ اس کے پاس آئے سب کا نام نوٹ کرتی تھی، اور جتنے لوگ اس کے پاس آ چکے اب تک ان سب کو بلاتی، سب کو ایک ساتھ بٹھا دیا جاتا۔ پھر خانہ کعبہ سے قیافہ شناس کو، جو چہرہ دیکھ کر پتہ لگاتا ہے کہ یہ بچہ کس سے ملتا ہے، قیافہ شناس کو بلایا جاتا، وہ آتا، خانہ کعبہ سے اس کو بلایا جاتا اور اس کے ہاتھ میں بچہ دے دیا جاتا، وہ اس بچے کو دیکھتا، خانہ کعبہ کا قیافہ شناس، اور اس بچے کی شکل کو غور سے دیکھتا، پھر اتنے لوگوں کی شکلیں دیکھتا، یہ بچہ جس آدمی کی شکل سے سب سے زیادہ ملتا وہ قیافہ شناس اس بچے کو اس کی گود میں دے دیتا، پھر وہاں سے اس کو اٹھاتا اور اس عورت کو اس آدمی کے ساتھ رخصت کر دیتا۔ یہ شادی کا ایک اور بھیانک طریقہ تھا۔ وید کہتا ہے اگیان ہیتو کرت محمداندی کارم ناشم ودھایم، محمد آئیں گے، محمد کے آنے کے بعد اندھیرا ناش ہو جائے گا، اندھیرا مٹ جائے گا۔ یقیناً جب محمد رسول اللہ آئے تو شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب کو، جوئے کو شیطان کی گندگی قرار دے دیا، رجس من عمل الشیطان، شیطان کا پائخانہ بتا دیا، شیطان کی گندگی قرار دے دیا، اور اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ لڑکیوں کی عزت و آبرو اتنی کر دی، بڑھا دی گئی کہ جو لوگ لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ کر دیا کرتے تھے، محمد رسول اللہ نے لڑکیوں کی پرورش کو باپ کو جنتی بتانا شروع کر دیا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اس نے پڑھایا اور لکھایا اور ادب سکھایا ہوگا، اور اس نے اس کا نکاح دیندار گھرانے میں کر دیا ہوگا، تو ان 3 بچیوں کا باپ جنت میں میرے ساتھ میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول میری تو 2 ہی بیٹیاں ہیں، آپ نے کہا دونوں بیٹیوں کو دیندار گھرانے میں شادیاں کرانے والا بھی میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ ایک نے کہا اللہ کے نبی میری تو 1 ہی بیٹی ہے، آپ نے کہا اپنی بیٹی کو پڑھاؤ لکھاؤ اور اچھا ادب سکھاؤ اور دیندار گھرانے میں اس کا نکاح کر دو، 1 بیٹی والا بھی میرے ساتھ جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ جن لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ان لڑکیوں کی پرورش پر اللہ کے رسول جنت کا خوشخبری سنا رہے جنت کی کہ وہ آدمی جنت میں رہے گا جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے گا۔ میرے بھائیوں، زنا کاری و مکاری مٹ کے رہ گئی، قرآن نے یہ اعلان کر دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، لوگوں تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا مت کرو یہ نہیں کہا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ جانتے ہو زنا کے قریب کا مطلب کیا ہوا؟ زنا مت کرو یہ نہیں کہا اللہ نے، یہ تو آخری درجے کا معاملہ ہے، کلی طور پر حرام۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مثلا اگر کہیں تم دیکھ رہے ہو لڑکیاں بن ٹھن کر بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں جا کر تمہارا ایمان ڈگما ڈول ہو سکتا ہے، ادھر بھی مت جاؤ۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ کا مطلب سڑک
सड़क पर अपनी जरूरत के तहत निकल रहे हो तो अपनी निगाहें नीची रखो, इसलिए कि अगर निगाहें उड़ गई तो तुम फितने में मुब्तला हो सकते हो। इसलिए अल्लाह ताला ने जीना को हराम किया, तो जीना तक पहुंचाने वाली चीज नजरबाजी है, गज़बत ये निगाहें, इसलिए निगाहों को भी नीचा रखने का हुक्म दे दिया। कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों से कह दो, मोमिनों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। निगाहें नीची करोगे और रख कर चलोगे, फितने में नहीं पड़ोगे। औरतों को भी कहा कुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुन मिन अब्सारिहिन्ना वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ नबी मोमिना औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, मेकअप को, ज़ेब व ज़ीनत को, मेकअप को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करे। पता चला कि मेकअप औरत कर सकती है लेकिन अपने शौहर के लिए, ज़ेब व ज़ीनत अख्तियार कर सकती है अपने शौहर के लिए, जितने शॉर्ट और जितने छोटे कपड़े पहनना चाहे पहन सकती है, लेकिन अपने शौहर के सामने बाहर नहीं। आजकल तो फैशन के नाम पर समाज ने इतनी रियायत दे रखी है कि जो चाहो करो। अब तो जो लड़कियां बुर्के ओढ़ती हैं ना, नकाब, वो भी इतने डिजाइनदार होते हैं कि आदमी बुर्कों को ही देखता चला जाता है। और एक सच्चा वाकया आपको बताता हूं मैं कि एक 70-80 साल की कोई बुढ़िया बुर्के में जा रही थी और उसने यही फैंसी बुर्का ओढ़ रखा था, खूब डिजाइनदार कड़ा हुआ। तो एक नौजवान लड़का वो 70-80 साल की बुढ़िया के पीछे पीछे भाग जाने लगा। बुर्का, वो सोचा कि बुर्का इतना खूबसूरत तो बुर्के वाली कितनी अच्छी होगी, वो उसका पीछा करने लगा। और वो बुढ़िया बेचारी धीरे धीरे चल रही थी अपनी उम्र की वजह से, तो ये समझा कि अरे हमें लाइन मार रही है, धीरे धीरे चल रही है, मतलब हमें लिफ्ट दे रही है। देखिए खोपड़ी तो है आदमी की, वो बेचारी अपनी कमजोरी की वजह से धीरे धीरे चल रही है। क्या 80 साल की उम्र हो गई, क्या तेज नहीं चल पा रही, ये समझ रहा है कि हाँ मेरी वजह से मुझे लिफ्ट दे रही। अच्छा, वो बुढ़िया समझ गई कमबख्त ये मुझे बहुत खूबसूरत समझ रहा है और ये मेरे पीछे लगा है। तो जब उस पर रहा नहीं गया तो उसने चेहरा खोल के नकाब उठा के कहा, बेटा अब तो इसके मरछुए मर गए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, हम तो इतना टाइम मेरा बर्बाद। बेटा मैं तेरी अम्मा की उम्र की हूं, तो मेरे पीछे क्यों लगा होता है? अब इसका तो दिमाग खराब कि मेरा इतना टाइम गया और निकली कोई और। तो गुस्से में कहने लगा, अरे मैं अपने लिए थोड़ी अपने बाप के लिए ढूंढ रहा हूं। क्या गुस्से में? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आजकल नकाब और बुर्के भी इतने डिजाइनदार कि आदमी न देखते हुए भी देख रहा है। कुरान ने जिना का दरवाजा ये कहकर बंद कर दिया, मुसलमान मर्दों तुम भी निगाहें नीची रखो, शर्मगाह की हिफाजत करो, और आए मोमिना औरतों तुम भी निगाहें नीची रखो और शर्मगाह की हिफाजत करो। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें बुराई क्या है? अगर हमारे समाज और सोसाइटी की कोई लड़की अगर नकाब ओढ़ती है, हिजाब पहनती है, तो इसमें मीडिया बबूला क्यों होती है? आज खास तौर पर बीजेपी गवर्नमेंट को इस पर एतराज क्यों होता है? अरे सनातन धर्म के अंदर नकाब है, ईश्वरीय धर्म के अंदर अल्लाह की तरफ से उतारे हुए मजहब के अंदर पर्दा है। खुद हिंदू धर्म के अंदर भी पर्दा है, और यकीन ना है तो वाल्मीकि रामायण उठाकर देख लो, पढ़ो।
रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी इतना पर्दा करती थी, इतना पर्दा करती थी, इतना पर्दा करती थी कि जब रावण उनको लेकर गया और हनुमान और लक्ष्मण जब दोनों तलाश करने के लिए निकले तो सीता जी कहीं अपनी चप्पल फेंक गई, कहीं अपना कंगना फेंक गई, कहीं अपनी ओढ़नी फेंक गई और कहीं अपनी नाक की नथुनी, ताकि जो लोग मुझे ढूंढने आए उनको ये चीजें मिलती जाए तो वो पहचान ले कि इसी रास्ते से रावण लेकर गया है। हनुमान और लक्ष्मण जब दोनों तलाश करने के लिए निकले तो चप्पल को देखकर हनुमान जी ने पूछा, लक्ष्मण ये चप्पल तो मुझे सीता जी की लग रही है। लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे, उन्होंने कहा ये चप्पल तो मेरी भाभी की है। और आगे बढ़ो, दुपट्टा मिला तो लक्ष्मण ने कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है। कंगना मिला, हाथ की चूड़ी, तो कहा हनुमान जी ने लक्ष्मण ये चूड़ी, लक्ष्मण ने कहा ये भी मेरी भाभी अपने हाथ में पहना करती थी। सारी चीजों को पहचानते पहचानते जब लास्ट में नाक की नथुनी मिली तो हनुमान ने पूछा, लक्ष्मण ये नथुनी किसकी है? लक्ष्मण बोले ये नथुनी मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। जब सारी चीजें सीता जी की हैं तो ये भी मेरी भाभी ही की होगी। हनुमान जी ने जब पूछा कि जब चप्पल पहचान गए, कंगना पहचान गए, दुपट्टा पहचान गए तो ये नथुनी क्यों नहीं पहचान पाए? इस पर लक्ष्मण ने जो जवाब दिया वो रामायण में आज भी लिखा है। हाय हनुमान, लक्ष्मण ने कहा है हनुमान जी ये नथुनी मेरी भाभी सीता जी नाक में पहनती थी, मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा, तो नथुनी कैसे पहचान पाऊंगा कि नथुनी किसकी है? सीता जी तो मेरे भाई की पत्नी है, तो मैं तो उनका देवर हूं, मैं कौन होता हूं अपनी भाभी का चेहरा देखने वाला? मेरे लिए शुद्ध नहीं है, मेरे लिए हलाल नहीं है कि मैं अपने भाई की पत्नी का चेहरा देखूं। वाल्मीकि रामायण। मुसलमानों कुछ एहसास है? लक्ष्मण कह रहे हैं कि मेरे भाई की पत्नी को मैं क्यों देखूं? मेरे लिए हलाल नहीं कि मैं अपने भाई की पत्नी को देखूं। तुम तो अपनी सगी भाभीियों को मैके से लाते हो, भाई कह दे तो अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी भाभी को बिठा के मैके छोड़ने भी जाते हो, भाभी को मार्केट भी लेके जाते हो। भाई ऑफिस में छोटे भाई से कह रहा है कि भाभी को जरा शॉपिंग करा लाओ। याद रखो, सगे भाई की इजाजत के बावजूद देवर के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी भाभी को बिठाकर बाजार ले जाना, मैके ले जाना और मैके से लाना जायज नहीं है। जिस तरीके से देवर के लिए भाभी को घुमाना जायज नहीं है, उसी तरीके से भाभी के लिए अपनी देवर की मोटरसाइकिल पर अपने शौहर की परमिशन के बावजूद बैठना जायज नहीं है। जिस तरीके से देवर और भाभी का एक दूसरे की प्रति घूमना और गाड़ियों में बैठना जायज नहीं है, उसी तरीके से आपकी बीवी की इजाजत के बावजूद आपका बीवी की बहन साली को स्कूल छोड़ना और साली को मार्केट ले जाना और साली के साथ बैठ के खाना खाना भी हराम है, नाजायज है, ये भी जायज नहीं है। चाहे तुम्हें ससुर इजाजत ही क्यों ना दे रहा हो, तुम्हारी बीवी तुम्हें परमिशन ही क्यों नहीं दे रही हो, इस परमिशन के बावजूद जायज नहीं है। इस्लाम फातिमा के बाप की परमिशन पर चलेगा, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बाप की और तुम्हारे ससुर की परमिशन पर नहीं चलेगा। हिंदू धर्म के अंदर इतना पर्दा है कि लक्ष्मण ने कहा कि मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। और यही तो अल्लाह के रसूल से किसी साहबी ने पूछा, अराई तरहम व या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने पर्दे के बारे में बताया, तो क्या मैं देवर से पर्दा करूं? देवर जेठ दोनों शामिल हैं। इतना याद रखिए, हमारी माँ बहनें अक्सर क्या करती हैं, मेरे पति से छोटा है उससे तो पर्दा नहीं, लेकिन जेठ पति से बड़ा जो है उससे पर्दा कर रही हैं। जेठ देवर में दोनों शामिल हैं, दोनों, जेठ से भी पर्दा है, देवर से भी पर्दा है। हराई तरहम व या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के नबी हम के बारे में, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके अंदर बहनोई भी शामिल है,
الحم کے اندر. اے اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں الحم الموت، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے. اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جیجا بھی سالی کے لیے موت ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہماری باتیں ہنس کے ٹال دی جائیں گی، آپ بھی ہنس کے ٹال دیں گے، جو ماں بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی ہنس کے ٹال دیں گے، ہمیں معلوم ہے. اگر کوئی شخص پوچھے کہ جرجیت صاحب آپ کب سے آ رہے ہو، تو شاید مجھے یاد ہے کہ میں اس علاقے میں سب سے پہلے آپ کے پاس ارد گرد بیلوا میں آیا تھا. سب سے پہلے میرا پروگرام وہیں ہوا تھا اس بہار کی سرزمین پر. تقریباً اس کو بھی 25 سال کا زمانہ گزر گیا ہوگا. میرے بھائیوں، میری سب سے پہلی تقریر 17 سال کی عمر میں ہوئی تھی مونا بھنجن کی سرزمین پر، اور دوسری تقریر میری ہوئی تھی بامبے جب میری عمر 17 سال 10 مہینے تھی. 18 سال ہونے میں 2 مہینے کم تھے. اور اسی وقت میری سب سے خطرناک تقریر ہوئی تھی باندرا میں بال ٹھاکرے کے خلاف، جب اس نے کہا تھا کہ اگر میں پردھان منتری بن گیا تو ہرا رنگ بند کر دوں گا، ہرا رنگ ختم کر دوں گا، ہرا رنگ مٹا دوں گا. ہرا رنگ اسلامی رنگ ہے، میں اسلامی رنگ سے نفرت کرتا ہوں. تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ہرے رنگ پہ پابندی لگانے سے پہلے لوکی کھانا چھوڑ، پالک کھانا چھوڑ، پرول کھانا چھوڑ، ہرے دھنیا کھانا چھوڑ، ہرا مرچا کھانا بند کر، ہرے رنگ کی سبزی کھانا بند کر. یہ ساری سبزیاں بھی تو اسلامی رنگ سے رنگی ہوئی ہیں. اور میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا تھا اگر تجھے لال رنگ زیادہ پیارا ہے تو گوشت کھانا شروع کر دے. میں نے اس کا نام بھی لے لیا تھا کہ کس چیز کا گوشت کھانا شروع کر دے. سب سے پہلے وہی میری ہتھکڑی لگی تھی اسٹیج پر. نہ موبائل کا زمانہ تھا، نہ ویڈیوگرافی ہوتی تھی. وہ گول والی سیڑیاں چلتی تھیں، یاد ہے نا آپ کو؟ پہلے ٹیپ ریکارڈ میں وہ گول والی سیڈی وہ چلتی تھی، گول والی کیسٹ. وہ یہ کیسٹ بھی نہیں ہوا تھی، گول والی وہ چلتی تھی. اور مجھے وہیں سے اٹھا کر لے جایا گیا اور دادر کے لاک اپ میں رکھا گیا. جیل بھیجنے کی تیاری ہو رہی تھی، لیکن میری 2 مہینے کی عمر کم نکلی، یعنی نابالغ نکلا میں، اس لیے بچ گیا. وہیں پر مچلکا اچلکا بھر کے ہمیں چھوڑ دیا گیا کہ یہ تو ابھی 18 سال کا بھی نہیں ہوا، نابالغ ہے، چلو اس پر ہم کا. اگر کہیں پورا 18 سال کا ہو گیا ہوتا تو سب سے پہلے 18 سال کی عمر میں جیل کا منہ دیکھنے والا میں. سوچو اس زمانے سے جیل کا منہ دیکھ رہا ہوں. تبھی لوگ پوچھتے ہیں جیل جانا کیسا لگتا ہے، میں کہتا ہوں لگتا ہے سسرال آ گئے. اتنا جا چکا ہوں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ کوئی سسرال لے جا رہا ہے اور مہمان نوازی کر کے 2 4 10 20 دن میں چھوڑ دے گا، ایسا لگنے لگا ہے. تو میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ 18 سال سے لے کر اب تک، اب میری ایج جو ہو رہی ہے 45 46 کے آس پاس، اتنے دنوں کا کوئی تجربہ پوچھے مجھ سے کہ جرجیت صاحب بہار اور بنگال کی سرزمین اور جھارکھنڈ کی سرزمین پر آپ آئے ہو، کتنی چینجنگ تم دیکھ رہے ہو، تو میں کہوں گا کہ 100 میں کتنا نمبر دیا جائے تو میں 0 نمبر دوں گا. میں آپ کو پہلے بھی جہاں کھڑا دیکھ رہا تھا، آج بھی آپ وہیں کھڑے ہیں. آپ جلسہ سننے کا جو پہلے آپ کے اندر مزاج نہیں تھا، اس ٹائپ کا تہذیب کے ساتھ وہ آج بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں، جو معاملات پہلے تھے وہ آج بھی ہے، جہیز کی بھرمار پہلے تھی وہ آج بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اب موٹر سائیکل چلنے لگی، اس زمانے میں سائیکل کا رواج تھا، اب موٹر سائیکل ہو گئی، اب 4 ویلر کا رواج ہو گیا. بس فرق اتنا ہے کہ پہلے 20-25 ہزار روپے لڑکے کو دینا پڑتے تھے، اب 5-6 لاکھ روپے لڑکے کو دینا پڑتے ہیں. میرے بھائیوں، بند نہیں ہوا سماج اور سوسائٹی کے اندر بے پردگی کا ماحول اس سے زیادہ بڑھ چکا ہے. پہلے تہذیب کچھ تھی، لڑکیاں کچھ حیا کرتی تھی، لیکن جب سے ان کے ہاتھوں میں موبائل، اینڈرائڈ موبائل دے دیے گئے، فیس بک اور واٹس ایپ چلانے لگی ہیں، تو میرے بھائیوں حالات کیا سے کیا ہو چکے ہیں. یہ مدرسے کے بچوں کو دیکھ کر میرے بھائیوں ہمیں رشک ہوتا ہے. آپ کیا جانتے ہیں، جرجیز کو فلمی ایکٹر نے ایک مرتبہ دعوت دی تھی. فلمی ایکٹر نے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، روزہ افطار کی دعوت، روزہ کھولنے کی دعوت.
शान और शौकत के साथ उसने कहा था कि रोजा खोल लो। उस वक्त पेपर चलते थे, ये वाली मीडिया नहीं थी, गोदी मीडिया नहीं थी, ये मोदी की हड्डियों पे पलने वाले लोग नहीं थे मेरे भाइयों। उस वक्त पेपर वाला आते थे, पूछते थे कि जगजीत साहब आपको इतने बड़े फिल्मी एक्टर ने दावत दी है और आप नहीं जा रहे। मैंने कहा कि क्यों जाऊंगा, वो फिल्मी एक्टर की हैसियत क्या है, वो माले हराम से रोजा इफ्तार कराएगा, चंद हीरोइनें उसके पास बैठी होंगी, उनके पास जाकर आप फोटो खींच के पेपर में दे सकते हो। उनसे ज्यादा बेहतर मदरसे के ये बच्चे हैं जो हिफ्ज का सर्टिफिकेट लेकर जब चलते हैं तो काबे के रब की कसम इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। इनके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं, जिसके लिए सारी दुनिया की इंसानियत बद्दुआ करती हो, फरिश्ते बद्दुआ करते हो। मैं उनकी रोजा इफ्तार पार्टी में जाऊंगा। मेरे भाइयों, इन बच्चों को ऐसी नजरों से मत देखो। कयामत के दिन सबसे ज्यादा खुश नसीब इन बच्चों के वो माँ बाप होंगे जिनके सर पर ताज होगा और वो ताज सूरज से ज्यादा चमक रहा होगा। इन बच्चों के माँ बाप के सर का वो ताज जो भी देख रहा होगा वो रश्क करेगा, उसको देखने के लिए तरसेगा और पूछेगा ये कौन खुश नसीब है जिसके सर पर ये सोने का ताज रखा गया है। मेरे भाइयों, जिस तरह आज फिल्मी एक्टरों को देखने के लिए आप दुनिया में यहां मरे जाते हो, भीड़ जमा करते हो, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर इन हाफिजों के माँ बाप को देखने के लिए लोग तरसेंगे और सोचेंगे काश मैंने अपने बच्चों को भी हाफिज बनाया होता। मेरे भाइयों, जिन फिल्मी एक्टरों को देखकर तुम खुश होते हो, रब्बे काबा की कसम, वो हम उलमाए किराम की पैरों की मिट्टी और धूल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि ये उलमा, ये तलबा जब जमीन पर चलते हैं तो फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं और समंदर की मछलियां दुआएं करती हैं। आप इनका मुकाबला इन तलबा से, इन उलमा से करेंगे नहीं। यही एक ऐब बुरा है कि वफादार हूं मैं, यही वजह है कि हम बदनाम हैं। मेरे भाइयों, कि खुलकर बोल दिया जाता है। और उस एक्टर का बयान भी पेपर में छपा था कि मेरी इंसल्ट सबसे ज्यादा मौलाना जर्जीस ने की है कि मेरी दावत कबूल तो कार्ड को वापस करवा दिया और रिटर्न मेरे पास आ गया। मेरी नहीं आते तो चलता, लेकिन उन्होंने मेरे कार्ड को वापस करवा दिया और ये लिख दिया कि मैं ऐसी दावत में शिरकत नहीं कर सकता जहां के लोग इस्लाम का खुला हुआ मजाक उड़ाते हो। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए आप, मैं जानता हूं इस मकाम पर जो पहुंचा हूं वो इस्लाम ने इज्जत दी है, इस मकाम पर जो पहुंचा हूं वो अल्लाह ने इज्जत दी है। और ये इज्जत को बनाकर रखना ये आदमी के अपने हाथ में होता है। दुनिया कौन सी सियासी पार्टी है मुझे बताओ जो जर्जीस को अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहती है? क्या आपके बिहार की जनता दल पार्टी लालू की क्या हमको नहीं लेना चाह रही है? क्या नीतीश हमको अपनी पार्टी में नहीं लेना चाह रहे हैं? क्या राहुल गांधी हमें अपनी पार्टी में नहीं बुला रहे हैं? क्या अखिलेश जो हमारे इटावा का है उसकी तरफ से हमें ऑफर नहीं मिला? क्या मायावती की तरफ से ऑफर नहीं मिला? क्या मुझे और दूसरी पार्टियों की तरफ से नहीं मिला? लेकिन मैं जानता हूं कि जिस दिन किसी पार्टी को मैंने ज्वाइन कर लिया उसी दिन से मेरा जवाल शुरू हो जाएगा, उसी दिन से मेरी लोगों में नफरत पैदा हो जाएगी, क्योंकि आदमी फिर दूसरे नजरिए से देखता है और फिर ये कहता लो अब सच बोलने की जुर्रत कहां चली गई, अब वो पार्टी गलत काम कर रही है तो अब सच क्यों नहीं बोला जा रहा है, अब कहां चली गई? मैं नहीं चाहता हूं कि किसी की जबान पर ये जुमले आए। मेरे भाइयों, मुझे इस लाइन में अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, बहुत, इतनी मैं इज्जत के लायक नहीं, लेकिन ये मेरे रब का करम, मेरे रब की मेहरबानी है जो उसने मुझे इज्जतों से नवाजा है। बताइए, इस उम्र में मैं सऊदीया हो आया, कुवैत हो आया, दुबई हो आया, शारजा हो आया, सऊदीया में मेरे प्रोग्राम हो चुके हैं। आप बताइए, यूके, लंदन से हमारे पास, बर्मिंघम से और मैनचेस्टर से मेरे पास खबर आई है कि आपको प्रोग्राम में, और मैंने जब यहाँ वीजे को अप्लाई किया तो यहाँ यूके की असेंबली ने हमारा वीजे को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं पाकिस्तान भी जा चुका था 4 मरतबा और मेरे पासपोर्ट पर पाकिस्तान के वीजे लगे हुए थे। उन्होंने जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया तो सिर्फ इतना पूछा कि आप पाकिस्तान क्यों गए थे? मैंने कहा कि वहां मेरे प्रोग्राम थे, वहां के लोगों ने बुलाया, उन्होंने कहा मुझे डाउट है आपके ऊपर, ये कहकर यूके एम्बेसी ने हमारे वीजे को रिजेक्ट कर दिया, जिसके
کی وجہ سے میں لندن نہیں جا سکا, جس کی وجہ سے میں امریکہ نہیں جا سکا. کون سا ملک ایسا ہے جہاں سے ہم کو دعوت نہیں ملی ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہتا دیتا ہے. لیکن چلیے میرے بھائیوں, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پردہ ہمارے ہندو دھرم کے اندر بھی ہے, یہی سناتن دھرم ہے, یہی اسلام ہے میرے پیارے ساتھیوں, کہ جو چیز اسلام کے اندر ہے وہی سارے مذہب کے اندر ہے. نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں, کیا ہندو دھرم میں نماز نہیں ہے؟ کیا ہندو دھرم میں نماز نہیں ہے؟ یوگی اجیت ستتماتمانم رہسستھا ایکاکی اچتاتما نراشر پرگرہ, شریمد بھاگوت گیتا کا ادھیائے 10 ادھیائے 6 منتر نمبر 10, تھوڑا غلط بول گیا, شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے نمبر 6 اور منتر نمبر 10. یوگی یوگی یو پی والا نہیں, یوگی اجیت ستتماتمانم رہسستھا ایکاکی اچتاتما نراشر پرگرہ. کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں, ارجن ایشور کی پوجا اس طرح کرو کہ پورے شریر کا یوگ ہو جائے, اور جو دیکھے وہ تمہیں یوگی بولے, یعنی پورے شریر کا یوگ ہو جائے. اور جب پورے شریر کا یوگ کرو گے تو یوگ کرنے والے کو یوگی کہا جائے گا. یہ بیچارہ ایک پیر پہ بھی کھڑا نہیں ہو پاتا ہے یوگ کرتے وقت, یہ تو اس کو تو یوگی کہنا ہی بیکار ہے. تو یوگی اجیت, جو یوگ کرنے میں ماسٹر ہو, ایکسپرٹ ہو, اس کو کہا جاتا ہے یوگی. تو یوگی اجیت ایشور کی پوجا اس طرح کرو تو کہ پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے, اور پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں ہوتی ہے. آپ دیکھیے, اللہ اکبر, یہ دیکھیے, یہ جو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا, یہ پوزیٹیو ریزز دوڑ رہے ہیں, یہ ہاتھ کی ایکسرسائز ہے یہ, اور یہ ہاتھ جو آپ نے رکھے ہیں یہ ہاتھوں کی ایکسرسائز ہے, یہ وزن ہے, اس پر وزن پڑ رہا ہے. اور وزن پڑنے کا اندازہ ایسے لگائیے, کبھی آپ نیند میں آ جائیں, کوئی تراویح پڑھ رہا ہو اور آپ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہو تراویح, تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی جس کو نیند آ جاتی ہے پیچھے, اب وہ پڑھ رہا ہے لمبی لمبی آیتیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, وہ لمبی لمبی 4 5 رکوع پڑھ رہا ہے. اب یہ پیچھے بیچارہ سے پھر ایسے پھر ایسے, یہ وزن پڑ رہا ہے اسی لیے نیچے گرتا ہے. بہت سے لوگ ادھر بھی باندھتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی, جو جس کو جیسا کر رہا کرے, لیکن یہاں وزن نہیں ہے. گردن جھکے گی لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا, ہاتھ نہیں, کیونکہ یہاں وزن نہیں ہے, وزن یہاں ہے. پھر یہ پوزیٹیو ریزسٹنس ہے, یہ ہاتھ کی ایکسرسائز. اب رکوع میں جائیے, اتنی کمر سیدھی کر لو رکوع وقت. اب یہ کون سا رکوع ہے؟ اللہ اکبر, سبحان رب العظیم, سبحان رب العظیم, سبحان رب, سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر. یہ کون سی نماز ہے؟ رکوع کرو تو ایسا دیکھیے, ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں, یہ گھٹنا پکڑیے, 5 انگلیاں کھلی ہوئی ہوں, بالکل ٹائٹ ہاتھ. اب کمر جھکائیے, اور کمر بھی بالکل ایسی کر لیجئے کہ پانی کا بھرا ہوا کوئی برتن اگر آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو گرنے نہ پائے, لڑکنے نہ پائے. اس طرح پیٹھ سیدھی کر لیجئے. یہ رکوع, یہ رکوع ہو. آپ 3 بار سبحان ربی العظیم کہتے ہو, آپ ابھی صحیح سے گئے نہیں ہو کہ اٹھ جاتے ہو. اس کے بعد پھر اٹھیے, سمع اللہ لمن حمدہ. اب اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ سجدے میں جا رہے ہیں نا, تو آپ کے دونوں ہاتھ, ناک, پیشانی, دونوں گھٹنا اور دونوں پیر جو زمین پر ہیں, تو پیروں کو ایسے نہیں رکھنا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن احتیاط رکھیے, یہ انگلیاں پیروں کی ایسے مڑی ہوئی ہونی چاہیے قبلے کی طرف, ایسے. جب یہ مڑیں گی, 5 انگلیوں کو جب آپ ایسے کریں گے, یہ موڑیں گے, تو یہاں کی رگیں اور نسیں جو کھچیں گی, اس کا تعلق آپ کے یہاں سے ہوتے ہوئے ریڑھ کی ہڈی, اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتے ہوئے آپ کی دماغ تک جاتی ہے. اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بلڈ کا سرکولیشن آپ کے دماغ کی رگوں میں پہنچ جاتا ہے. ڈاکٹر مورس بوکائے, امریکہ کا سب سے بڑا ڈاکٹر, وہ
وہ لکھتا ہے کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور دیر تک سجدہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو برین ہیمبریج کی بیماری کم ہوتی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی رگوں میں بلڈ کا سرکولیشن پوری طریقے سے پہنچتا رہتا ہے۔ دن بھر میں 5 مرتبہ آپ نماز پڑھیں اور 5 مرتبہ پانچوں نمازوں میں آپ سجدہ کریں اور پھر یہ بلڈ کا سرکولیشن آپ کا ماتھے اور دماغ تک پہنچ جائے تو غور کرو کہ کتنی بڑی ایکسرسائز ہے، یہ کتنی بڑی پوری کی پوری نماز ایک ایکسرسائز ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی ہو اور نماز اس طرح پڑھے جس طرح محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، اس کو بابا رام دیو کے یوگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ نماز خود ایک بہت بڑا یوگ ہے، نماز خود ایک بہت بڑا ایکسرسائز ہے۔ تو یوگی یجیت ستت ماتمانم، ایکسرسائز کرو، یوگ کرو ایسا پورے شریر کا، ستت ماتمانم رہس استھا، اور اس کو ہمیشہ کرتے رہو، کبھی مت چھوڑو، رہس استھا، ورنہ دھرم پر استھت نہ رہو گے، یعنی ایک ٹائم کی بھی اگر تم نے چھوڑ دی تو دھرم پر استھت نہیں رہو گے۔ من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، جس نے ایک وقت کی نماز قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ایکاکیچتاتما نراشیر پرگرا، ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ نراشیر، سب سے نراش ہو جاؤ لیکن اوپر والے سے نراش مت ہونا، پرگرہا، اور سب کچھ اسی سے مانگو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہیں جو دے سکے۔ ایکاکیچتاتما، اور آتما کے ساتھ نماز پڑھو، پورا دل اسی کی طرف لگا دو، یعنی ادھر ادھر نہ دیکھو۔ پنچم سمیا کرتویتی، ایسا 5 ٹائم کرو، یعنی یہ نماز 5 وقت پڑھو، 5 ٹائم کرو۔ مرگا چرم، پوتر دھرتی پر سجدہ کرو، پوتر دھرتی پر ماتھا ٹیکو، اور زمین پاک نہ ملے تو مرگ مانی ہرن اور چرم مانی چمڑا، تو مرگا چرم ہرن کے چمڑے کو، ہرن کی کھال کو تم بچھا لو، یعنی ہرن کی کھال کو جائے نماز بنا لو اور اس کے اوپر تم یہ نماز پڑھو۔ اور کیا چاہیے؟ 5 وقت کی نماز کا ذکر ویدوں میں اور گیتا اور رامائن میں، زکات کا دانم دیکھتا، دان دو، یہ زکات کا ذکر ویدوں میں، حج کا ذکر ویدوں میں، تیرتھ یاترا کرتویتا، اپنا شہر چھوڑ کر کسی پوتر شہر میں چلا جاؤ، گنگا جلیش بھوتی، جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو، جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو، گنگا کا پوتر جل کا مطلب جہاں زمزم موجود ہو۔ اب ٹائم ہم نہیں لینا چاہتے اس طرف جانے کا کہ گنگا سے میں زمزم کو ثابت کروں اور یہ بتاؤں کہ گنگا زمزم ہی کو کہا گیا ہے، پوتر گنگا جلیش بھوتی، جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو۔ بھارت کی گنگاؤں میں تو لیٹرین اور پیشاب و پائخانہ کیا جاتا ہے، مودی جی سے گزارش کی جا رہی ہے کہ گنگا صفائی کرو، گنگا کو صاف کرو۔ ارے گنگا گندی ہو سکتی ہے؟ زمزم ایک ایسا پانی ہے جس میں کوئی گندگی نہیں ڈالی جاتی ہے، اور جو پانی آج تک موجود ہے، اور لیبوریٹری پر چیک کرنے کے بعد پتا چلا کہ گنگا کے پانی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کیڑے موجود ہیں، پینے لائق نہیں ہے۔ اور جب زمزم کا پانی لیبوریٹری پہ گیا تو پتا چلا کہ کسی آدمی میں آئرن کی کمی ہے تو زمزم پیے، کیلشیم کی کمی ہے تو زمزم پیے، بھوک کی کمی ہے تو بھوک کو مٹاتا ہے زمزم کا پانی۔ زمزم کا پانی جو حاجی 10 سال پہلے لے کر آیا ہے، آج تک اس کے گھر پہ رکھا ہوا وہ پانی خراب نہیں ہوتا ہے۔ اور گنگا کا پانی میرے بھائیوں لیبوریٹری پہ چیک کیا گیا تو گنگا کے پانی میں کیڑے ہی کیڑے بتایا گیا، اگر پیو گے تو بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ زمزم کے پانی کی خصوصیت ہے۔ تو میرے بھائیوں، حج کا ثبوت بھی ہے، روزے کا ثبوت بھی ہے۔ میں نے 12:20 تک تقریباً 1 گھنٹہ 35 منٹ تک آپ کے سامنے خطاب کیا ہے، اور میرے لوگوں، میرے ساتھیوں، اب آپ کا اٹھنا یہاں سے شروع ہو چکا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ اٹھیں اور پھر ہم نے جو وعدہ کیا ہے مدرسے کے تعلق سے وہ ناکام ہو جائے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ یہ مدرسے جو دین کا قلعہ ہے، اسلام کا قلعہ ہے، ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ آپ نے کتیا دیکھی ہے نا؟ کتیا مثال سن لو، کتنے بچے دیتی ہے؟ 7 8 10۔ اور ایک بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 2 1 2، بہت کم ہے جو 3 دیتی ہوں، لیکن 2۔ ایک بکری 2 بچے دیتی ہے، لیکن وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بقرعید و قربانی کے موقع پر اللہ کی راہ میں جب ذبح ہو جاتی ہے تو دوسرے سال دیکھ لیجئے آپ، اللہ ان سے ڈبل تعداد میں پھر دوبارہ بکرے و بکریوں کو پیدا کر دیتا ہے۔
جو چیز اللہ کی راہ میں جتنا خرچ ہو رہی ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. اور کتے کتیوں کو دیکھ لو 12 بچے دیتی ہے, 10 بچے دیتی, پھر بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں, کھائے بھی نہیں جاتے ہیں. کوئی ادھر مر گیا, کوئی ادھر مر گیا, کوئی ادھر گاڑی کے نیچے دب کے مر گیا. ایک کتیا 7, 8, 10 بچے دیتی ہے, پھر بھی تعداد نہیں دکھائی دے رہی ہے. نہ وہ کھائے جاتے ہیں نہ وہ ختم ہو رہے, لیکن ان کی تعداد نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں کاٹی نہیں جاتی ہے. تو جو چیز اللہ کی راہ میں جتنی زیادہ خرچ کی جاتی ہے وہ بڑھتی ہے. آپ اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ تعاون کریں گے انشاءاللہ آپ کے مال, آپ کے دولت, آپ کے کاروبار, آپ کی روزی روٹی میں اضافہ ہوگا.